وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نفع پہنچانے والی چیز ہے، اور جس نے اللہ کا نام لیا ہے اس کی فضیلت عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نام کی وجہ سے اس کی نسبت کی وجہ سے اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے اپنے ہر بندے سے ہر انسان سے دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو بہت پہچان پہلا حق انسان کو یہ پہلا علم اور پہلی تعلیم انسان کی یہ سبھی کو رہ کر اللہ اور اسی سے ہمارا یقین پیدا کرے اللہ پالتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اور ساری چیزوں کا پالنہار بھی ایک اللہ ہے۔ انسان چونکہ آزمائش کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے اور وہ تم کو آزما رہا ہے تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو یہ آزمائش کی مرحلہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے اور انسان کی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں تو بیٹا لیجیے کھاؤ تو آئے کے بعد ہاں سوندری کھائی جائے اتار بول دیجیے کبھی سازگار حالات ہیں تو کبھی ناسازگار حالات ہیں، یہ نتیجہ نہیں، نتیجہ نہیں، یہ امتحان کے مراحل ان کو آسمان دیکھ لیں، ان کو پرکھ لیں، ایسا کرو کہ جو احسن عملہ کہ تم نے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے، ہر حال میں اچھا ہی عمل نکلے انسان کی قسم، اس حال میں بھی ہے اچھا ہی کام کرے، یہ مطلوب ہے انسان سے، غریب ہے تو غربت میں، مالدار ہے تو مالداری میں، جوان ہے تو جوانی میں، بوڑھا ہے تو بڑھاپے میں، سازگار حالات ہے تو سازگار حالات ہے اور ناسازگار حالات ہے تو ناسازگار حالات ہے، پورا کام ہے یہ آزمائش کے معاملات نظام جو پورا چلا رہا ہے اور وہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے،
وہ قادر مطلق میں نے کوئی نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ جنات نہ کوئی چرندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی درندہ، وہی تھا کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے قدرت سے کائنات پیدا کی، تب پیدا کر کے وہ محتاج نہیں ہوا ہے، وہ تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ پہلے سے ہی اپنی اسی قدرت کے ساتھ اور ہمیشہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی سب کو ضرورت ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جیسے ولادت ہوتی ہے نا انسانوں میں، جانوروں میں، یعنی کوئی کسی کا باپ ہے تو کوئی کسی کا بیٹا ہے، تو اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ذات کا دوسرا کوئی نہیں ہے، بس وہ ایک ہی احد ہی احد، وہ ایک ذات جو پہلے سے ہے، اور اس نے سارے کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو، چاند و سورج کو، اور دریاؤں کو، سمندروں کو، نہروں کو، درندوں پرندوں کو، درندوں کو، اور پہاڑ اور درخت، جنگل، ریگستان، یہ ساری اس کی مخلوق ہے، اور ان ساری چیزوں میں نفع اور نقصان کی صفت اس سے رہتی ہے۔ نفع کا پہلو بھی ہے، نقصان کا پہلو، ہوا میں دونوں پہلو ہیں، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پانی میں دونوں پہلو ہیں، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ ایسے ہی جتنی مخلوق ہے ان میں دونوں پہلو ہیں، وہ چاہے تو نفع میں استعمال کرتے ہیں اور وہ چاہے تو پانی کو ہی نقصان میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی تو بارش ہو کر کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں اور کبھی بارش ہو کر کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، کبھی تو ہوا چل کر لوگوں کو راحت پہنچ جاتی ہے، کبھی ہوا چل کے طوفان ہو جاتا ہے، دونوں پہلو ہے۔ جتنی ساری مخلوق ہے وہ اللہ کا امر ہے اس کے پیچھے، اگر وہ چاہے تو نفع میں استعمال کرے اور وہ چاہے تو نقصان میں استعمال کرے، دونوں پہلو ہے اس کے۔ وہ اپنی قدرت سے اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، اوپر سے ہو رہا ہے۔ ظاہر میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہوا نے طوفان، ہوا کے ذریعے سے، ہوا نے نہیں اللہ نے کیا ہے۔ پانی نظر آ رہا ہے، پانی وہ اللہ کا امر ہے۔ ایسے جو بھی ہیں یہ ظاہر میں ہماری نظر کا ایک قسم سے دھوکہ ہے، ان کے پیچھے اللہ کی قدرت کا فرمان ہے۔ اس بات کا یقین لے کر دنیا میں جینا، یہ پہلا فریضہ ہے انسانوں پر، سارے انسانوں کے ذمہ ہے کہ اس بات کا یقین لے کر دنیا میں رہے، اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ غلط یقین کو پنپنے کے لیے دل میں جگہ نہ رکھیں کہ کوئی غلط یقین اندر پنپے، اور کسی مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے جیسا خالق سے ہونا چاہیے۔ وہ خالق ہی کا حق ہے، وہ مالک ہی کا حق ہے، صرف اللہ ہی کا وہ حق ہے، تو اس کے ساتھ ایسا یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے اور اسی کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اسی کو پکارے، شکر کی کیفیت کے ساتھ بھی اس کو پکارے، اور کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو صبر کی کیفیت کے ساتھ بھی اللہ ہی کو پکارے۔ وہ اس کا حق ہے کہ اسی کو پکارے، اسی کی تعریف کریں۔ ساری تعریفوں کے قابل بس وہی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جتنی ساری تعریفیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے،
تعریفیں ساری اسی کے لیے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی کے لیے تعریف ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں، صبح شام رات دن، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ان کلمات میں اللہ کی تعریف ہر وقت، اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی اللہ ہے۔ کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا، کھانے کے بعد اللہ کا نام لیا، سونے سے پہلے اللہ کا نام لے رہے ہیں، سو کر اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے کہ ہر بندہ اسی طرح ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے اور اسی کا نام لے، نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، اور اس کی طرف سے کوئی حال ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس میں صبر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اپنی زندگی کے کاموں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، یہ بھی تقاضا ہے ایمان کا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سارے کاموں کو حضور کے طریقے پر کریں۔ حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا آپ کو نبی بنایا ہے۔ سارے انسانوں کے ذمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، زندگی کے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں۔ یہ دوسری تعلیم۔ پہلی تعلیم تھی کہ اللہ کو اللہ مانے، اسی کو خالق اور مالک سمجھے، اسی سے امید وابستہ کریں اور اسی کا نام لیں، اسی کی عبادت کریں۔ دوسری تعلیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کریں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کے بعد اب کوئی طریقہ نہیں ہے، اب طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، سب کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، بلکہ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ کے طریقے کا اتباع کریں اور کامیابی اتباع میں ہی، کامیابی اتباع میں نبیوں کو پابند کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آئے ہوئے علم کا، اور علم اتارا گیا اور ان کو اس علم کا پابند کیا کہ وہ علم سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی تابعداری میں زندگی گزاری، اور اب امتوں کو اور خصوصاً اس امت کو اب یہ حکم دیا گیا کہ اب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کو اپنا اسوہ بنانا، آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا، اور زندگی کا ہر کام حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے۔ اگر زندگی میں آپ کا طریقہ ہوگا تو ہم کامیاب، اور آپ کا طریقہ نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خلاف پیغمبر کیسے راہ گزیر کہ ہرگز تو منزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو آدمی بھی چلے گا وہ ہرگز منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اب زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اللہ پاک نے ایک راہ متعین فرمائی۔ عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، معاملات ہیں تو معاملات میں حضور کا اتباع ہے، معاشرت ہے، گھریلو زندگی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور بھی دیگر جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ان تمام شعبوں میں حضور علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، آپ بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور آپ علیہ السلام کا اتباع کیا، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، اور خوشی غمی میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اور اخلاقی زندگی میں، اور زندگی کے دیگر شعبوں میں حضور علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بنایا، اور پوری محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں چمکایا، باوجود ان کے فقر و فاقہ کے، اور باوجود ان کی بدحالی کے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے،
مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس، ظاہری اسباب نہیں تھے اور خستہ حالی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنے سر پر رکھا، اللہ کو ایک مانا، اسی اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام کا اتباع ہر حال میں کیا۔ انہوں نے وہ شرط پوری کر دی تو اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیا۔ دنیا کی زندگی ان کی بن گئی، ان کے واقعات کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں اور دیگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے جو واقعات ہیں کہ ان کی زندگی بنتی گئی، دھیرے 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 زندگی بننے کی طرف بڑھتی گئی۔ ظاہری وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، جس کو آج کی دنیا میں لوگ بننے کے اسباب سمجھتے ہیں، عالیشان مکان ہو، سڑکیں پکی ہو، اور گھر گھر تک بجلی ہو، اور کپڑے اچھے ہوں، اور دنیا کے فنون کے پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہوں، یہ بننے کے اسباب شمار ہو رہے ہیں۔ یہ سارے اسباب وہاں نہیں ہیں، سڑکیں پکی نہیں ہیں، مکان پکے نہیں ہیں، پورا کھانا نہیں ہے، اور جو فنون مادی فنون کے پڑھنے پڑھانے کے کوئی ادارے نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کی زندگی بنتی گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا اور حضور علیہ السلام کا اتباع کیا۔ آپ نے جو بات بتائی اس کو سینے سے لگا دیا، اس پر یقین کیا اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ جو آپ نے بتایا عمل میں لے آئے۔ آپ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کیا، آپ نے کہا صلہ رحمی کرو تو لوگوں سے صلہ رحمی کرنا شروع کیا، آپ نے کہا شراب مت پیو تو شراب چھوڑ دی، آپ نے کہا زنا مت کرو تو زنا کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ تو وہ شروع کر دیا، آپ نے کہا پڑوسیوں کو پلاؤ کھانا کھلانا شروع کر دیا، آپ نے کہا سلام کو عام کرو تو سلام عام کی، آپ نے کہا کہ معاف کرو تو لوگوں کو معاف کر دیا، کہ ہر چیز میں اتباع کیا، اس چیز کا آپ نے حکم دیا لے لیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر امت آج بھی اس طریقے پر آتی ہے تو پھر دوبارہ دنیا کا خدا چمکائے، یہ چمکنے کا سبب ہے، اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ، ملک و مال کے راستے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا راستہ جو ہے وہ اللہ رسول کا اتباع ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اس پر ہے، کامیابی کا وعدہ ایمان پر ہے، کامیابی کا وعدہ عمل پر ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، تو پختہ ایمان کے ساتھ میں اپنے دین پر ہیں تو ہی کامیابی ہے، ورنہ صرف کامیابی کی باتیں ہوتی اور کامیابی کے خیالات ہیں، اس پر چونکہ وعدہ اللہ کا نہیں، ان باتوں پر ان خیالات پر وعدہ نہیں، اور مادی وسائل اور اسباب پر نہیں ہے۔ کامیابی کا وعدہ ایمان و عمل پر ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھا عمل کرے گا، من عمل صالحا، کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کے ساتھ اچھا عمل ہوگا تو اللہ پاک کا ارشاد ہے فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ ہم ایسے مردوں عورتوں کو ہم حیات طیبہ نصیب کریں گے، کامیاب زندگی کا وعدہ ایمان و عمل پر ہے، کامیاب زندگی کا وعدہ مال پر نہیں ہے، چیزوں پر نہیں ہے، اسباب پر نہیں ہے، ان چیزوں کو بچا لیا ہے لیکن زندگی میں ایمان و عمل نہیں ہے تو یہ زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیاب زندگی ایمان و عمل کے ساتھ ہے، اب ایمان و عمل کے ساتھ اسباب ہیں تو وہ اسباب کامیاب کروائیں گے، ورنہ ایمان و عمل کے بغیر اسباب ہیں تو ان اسباب سے آدمی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے پوری دنیا کا انسان مالک بن جائے، لیکن ایمان نہیں ہے، یہ ایمانی ہے زندگی، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، آدمی آپسی زندگی میں عمل نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، معاشرت حضور والی نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف جائے گی، اور ناکامی کی طرف جو زندگی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے دل کا چین اٹھایا جاتا ہے، دل کا سکون نکال لیا جاتا ہے، سارے اسباب سارے ہوتے ہیں، مکان ہیں، دکان ہے، کاروبار ہیں، اور سواریاں ہیں، اور ملک ہیں، مال ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے سکون نکالا جاتا ہے، سب سے پہلے دل کا سکون نکلتا ہے،
اور پھر دھیرے دھیرے حالات بگڑتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے آگے سے چوکنا کیا اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو کہ دنیا کے ان وسائل اور اسباب کے پیچھے پڑ کر اللہ کو نہ بھول جائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیں، اپنے دین کو نہ بھولیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر حال میں اپنے نبی علیہ السلام کو یاد رکھیں اور اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم دیا، قیامت تک آنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے اپنی حاجتیں وابستہ رکھیں، اسی سے پر امید رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتباع کا حکم دیا کہ حضور کا اتباع کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کریں. اس کا حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کریں، ایک دوسروں کا حق ادا کریں اور خیرخواہی کریں سب کے ساتھ. جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. ہر ایک کو سلامتی میں رہنے کے لیے سلامتی کی دعا دیں. افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ. سلامتی کی دعا بھی دیں اور ظاہر میں لوگوں کے لیے راحت کا انتظام کرے کہ کھانا کھلاوے، پانی پلاوے، ایک دوسروں کی حاجت ضرورت کا مددگار بنے. ایک انسانی زندگی ہے یہ دنیا میں رہ کر، اور جو حقوق اپنے ذمے ہیں بیوی بچوں کے، والدین کے، بھائی بہنوں کے، رشتے داروں کے، پڑوسیوں کے، یہاں تک کہ جانوروں کے، ان کے حقوق کی تعلیم دی اور اس کا طریقہ بتایا اور اس حق کی حد بتائی. یہ حق ہے اور اس حق کی یہ حد ہے کہ اس کا کہ تجاوز نہ کر جائے، یہ حد ہے کہ تجاوز نہ کر جائے، تو اس کو اس کے حق کے ساتھ پہنچا. چڑیا کو پانی پلانا ہے تو چمچ میں پلائیں گے، چڑیا کو پلانا ہے، اور بھینس کو پلانا ہے تو چمچ میں پلائیں گے. بولو نا بھائی، ہو جائے گا اس کے لیے کافی. اس کا حق بڑا ہے، تو اس کا حق اتنا ہے، اس کا حق اتنا ہے. ایسے حق اور فرض بتائی، اس کی تعلیم کی دین میں. انسانوں سے اس کا مطالبہ کیا، دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ ان چیزوں کا علم لے کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار. ان چیزوں کا علم لے اور پھر اس پر عمل کر، اس لیے کہ علم عمل کے لیے آیا ہے، خالی جاننے کے لیے نہیں بلکہ علم عمل کے لیے. ایک آدمی جانتا ہے ٹریفک کے سارے اصولوں کو، تو سگنل گرین ہو تو کیا کرنا ہے، ریڈ ہو تو کیا کرنا ہے، دائیں طرف چلنا ہے، بائیں طرف چلنا ہے، اور ڈرائیوری کے اصول جانتا ہے کہ کیسے اسٹیئرنگ پکڑنا ہے، کیسے بریک دبانا ہے، کیسے کلچ دبانا ہے، کیسے گیئر آگے پیچھے کرتے ہیں. وہ جانتا سب کچھ لیکن کرتا کچھ نہیں. تو آدمی کامیاب ڈرائیور بنے گا ہی، یہ گاڑی نہیں چلا پائے گا. ایسے ایک آدمی جانتا تھا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، اور حج کے لیے یہ ترتیب ہے، اور پڑوسی کا یہ حق ہے، اور برابر داری کا یہ حق ہے، لیکن اس پر عمل نہیں، تو یہ آدمی کچھ نہیں کر پائے گا. بلکہ یہ علم جان کر اس علم پر عمل، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے، اور جو نہیں جان رہا ہے اس کو جانا جائے، معلوم کیا جائے. جو معلوم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو نہیں معلوم ہے اس کو پوچھا جائے. کہ ہر مسلمان اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ جو جان رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے. نماز کا علم ہے، کوئی نماز فرض ہے تو ہر مسلمان نماز پڑھنے والا ہو. کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بالغ حافظ مسلمان بے نمازی نہ ہو، چاہے مرد ہو اور نماز اپنے وقت پر ادا کر رہے ہیں، اور نماز کے علم کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، قومے میں، جلسے میں کیا ترتیب ہے، اس کا کیا علم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس وقت کیا پڑھنا ہے. اس کی معلومات کے ساتھ ہر مسلمان نماز کو اس کے طریقے پر قائم کر رہا ہو. یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے. اقیموا الصلاۃ، بار بار کلام پاک میں ارشاد کرنا کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرو. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، کیونکہ وہاں معمول یہ تھا جو چیز جان رہے عمل کرنا ہے.
ایمان لائے، ایمان کے بعد نماز ہے تو نماز پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ نے فضائل میں کسی جگہ لکھا ہے کہ مدینے میں عام لوگ بھی بلکہ منافقین بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ وہ بھی منافق بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایسا ماحول بنا تھا، کوئی بے نمازی نہیں تھی۔ رمضان آیا، روزے فرض ہوئے تو سب نے روزے رکھے۔ حج فرض ہوا تو لوگوں نے حج کیا۔ شراب کی حرمت آئی تو سب کو پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے بھری ہوئی ساری شرابوں کو بہا دیا۔ سود کی حرمت آئی تو لوگوں نے بڑا کہ اپنا سودی نفع جو تھا وہ معاف کر دیا، اور بعض لوگوں نے تو اپنا کیپٹل بھی چھوڑ دیا، جو ان کی موڈی تھی وہ بھی چھوڑ دی، نہیں رہا۔ اللہ نے بڑا کر دیا، شراب پینا منع ہے، اللہ کے عادی تھے۔ ہمارے زمانے میں بیڑی کا عادی آدمی جلدی نہیں چھوڑ پاتا، شراب کی لت اس سے زیادہ بری اور ہوتی ہے، جلدی چھوڑ نہیں پاتا۔ لیکن اب حکم آ گیا اوپر سے، کائنات کے مالک کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عظمت دلوں میں تھی، اس کے حکم کی عظمت دل میں تھی، تو اوپر سے حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، تو شراب چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے کا حکم آیا تو نماز کی طرف توجہ، اور کیسی نمازیں پڑھی، کیسی نمازیں پڑھی ہوگی، فرض کے علاوہ نفلیں پڑھی، رات بھر کے معمول والے ملیں گے، آدھی رات والے، تہائی رات والے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، نوجوان صحابی تھے وہ، کہ مدینے میں ہم چند لڑکے تھے جو ابتدائی رات میں مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ فرض نماز نہیں تھی، نفلیں پڑھتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے تو سو جاتے۔ یعنی کتنی نماز پڑھتے ہوں گے کہ تھک جاتے تھے؟ معمولی 2 4 5 10 رکعت میں آدمی تھکتا نہیں ہے، نماز پڑھتے تھے۔ بعض وہ ملیں گے جو آدھی رات نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی زوجات میں سے ایک زوجہ سے کسی نے صحابی نے نکاح کیا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح تمہارے مال یا تمہارے جمال کی وجہ سے نہیں پڑھا ہے، بلکہ میں نے ان سے نکاح اس لیے پڑھا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ بہت رہنے کا موقع ملا، لیکن دن میں ان کے ساتھ رہے، کبھی ان کے ساتھ رات میں رہنے کا موقع مجھے نہیں ملا، تو میں نے آپ سے نکاح اس لیے کیا کہ میں تم سے معلوم کروں کہ حضرت عمر اپنی رات کیسے گزارتے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابتدائی رات میں آرام کرتے تھے، تھوڑی دیر ہوتی آنکھ کھل جاتی، اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر سو جاتے، پھر آنکھ کھلتی پھر اللہ کا ذکر کرتے سو جاتے، لیکن جب آدھی رات ہو جاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے اور وضو کرتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب 1/3 رات باقی رہتی تھی تو پھر گھر والوں کو جگاتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ آیت تلاوت اور آخری 1/3 رات میں سب کو جگاتے تھے کہ نماز پڑھو، ابھی نماز فرض نہیں چاہیے۔ ایسا ماحول بنا نماز کا، ذکر کا، عبادت کا، تلاوت کا اور حسن اخلاق کا کہ لوگ ایک دوسروں کا حق دے رہے ہیں، کوئی کسی کا حق دبا نہیں رہا بلکہ حق دے رہے ہیں، تلاش کر کر کے حق دے رہے ہیں، تو یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، ایسا کہنے والے میں نہیں، بھائی میرا نہیں ہے۔ ابھی تو ہر ایک کہتا ہے میرا ہے، کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے، بھائی خالی زمین پڑے تو آدمی وہاں کمپاؤنڈ کر لیتا ہے، بھائی ہماری ہے، کوئی آئے گا تب دیکھیں گے، تو پہلے بھائی ہماری نہیں ہے، یہ راستے کی ہے، یہ کسی پڑوسی کی ہے یا پتہ نہیں کس کی ہے، ہماری نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جب آدمی کو آخرت کا استحصال پیدا ہوگا تو آدمی دنیا میں حق ادا کرے گا، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، آدمی اپنا حق جتائے گا نہیں بلکہ اپنے حق کے معاملے میں نرمی کرے گا کہ کہیں زیادہ نہ آ جائے میرے پاس، اور جب دینے کا مسئلہ آئے گا تو زیادہ دے دے گا، بھائی یہاں 2 پیسے زیادہ چلے جاوے تو حرج نہیں، اگر 2 پیسے کم گئے تو یہ مصیبت بن جائے گی۔ آدمی کو اس کا دھیان ہوگا، اس کا استحضار ہوگا کہ اگر 2 پیسے زیادہ چلے گئے تو ہمارا حرج ہوگا، اس سے آدمی دنیا کی پریشانی جھیل لے گا، یہاں کی مصیبت برداشت کر لے گا، یہاں کی بھوک و پیاس برداشت کر لے گا، لیکن آدمی کسی کا 4 آنا نہیں دبائے گا۔ یہاں کی پیاس وقتی ہے، عارضی ہے، اور یہاں کی بھوک عارضی ہے، یہاں 2 روٹی کم کھائی حرج نہیں ہوگا،
یہاں اگر ایک سالن کم بنا گھر میں تو مسئلہ نہیں ہوگا، 2 جوڑی کپڑے کم سلوائے تو حرج نہیں ہے، اور تھوڑا چھوٹا مکان بنا تو حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، وہ بھی اپنے حلال مال سے، حلال اسباب سے۔ بھائی کو بھائی کی برابری کرنے کا حکم نہیں دیا، بہن کو بھائی کی برابری کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ جس کو جو اللہ نے میسر کیا ہے حلال ہے، اس میں اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کر لے، اور اگر کمی ہے تو صبر کر لے، اس کا حکم دیا، کمی ہے تو صبر کر، صبر بہت بڑا سرمایہ ہے، صبر بڑا سرمایہ، ہر ضرورت میں اگر آدمی کے پاس صبر ہے تو کم میں کام چل جائے گا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، مکان میں، کپڑے میں، شادی میں صبر ہے تو کم سے کام چل جائے گا، اور صبر کا سبق نہیں سیکھا تو بہت زیادہ ہونے کے بعد بھی کام نہیں چلے گا، اور ہر وقت انسان پریشان رہے گا۔ اس لیے انسان کو ان صفتوں سے متصف ہونے کا حکم دیا کہ صبر کرنے والے بنے، ہاں ان صفتوں سے متصف کیا، اور اللہ پاک نے ان صفتوں سے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والیاں، اور خاشعین والخاشعات، ان صفتوں سے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، غلط کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں ہے کہ ان صفات اور خوبیوں کو مشق کر کے اپنی زندگی میں داخل کرے۔ پیدائشی کوئی آدمی چیزیں لے کر نہیں آتا، الا من رحم اللہ، جس کو اللہ پاک دے دے، باقی یہ صفتیں دنیا میں پیدا کرنے کی مشق کرنا، دنیا میں اس لیے زندگی ہے کہ یہاں ایمان کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، صبر کی، شکر کی، تقوی کی مشق کر کے ان صفتوں کو حاصل کیا جائے، زندگی اس کے لیے، اور یہ تبلیغ کا کام اسی لیے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر ایمان کی، عبادت کی، ذکر کی، تقوی کی، دعا کی، صبر کی، شکر کی، خدمت کی، اور انفاق کی، سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے کی، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی مشق کریں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے تبلیغ میں نکلنا، تبلیغ میں نکلنا کوئی رسم نہیں ہے، ایک محنت ہے، ایک مشق کرنی ہے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر ان صفتوں کو حاصل کرنے کی مشق کرے۔ جیسے زمیندار زمین پر محنت کر کے زمین سے اپج نکالتا ہے، اور سرمایہ دار آدمی سرمایہ کو انویسٹ کر کے وہاں سے نفع لے کر آتا ہے، اور مزدور آدمی اپنے جسم کی طاقت سے مال کما کر لاتا ہے، ایسے ہر انسان کو اس کا حکم دیا کہ اپنی زندگی کی، اپنی جان اور مال کے سرمایہ کو لگا کر ایمان کی دولت حاصل کرے، اپنی جان اور مال کا سرمایہ لگا کر علم کی دولت حاصل کرے، اپنی جان اور مال کا سرمایہ لگا کر اخلاص کی دولت حاصل کرے، اپنی جان و مال کا سرمایہ لگا کر صبر و شکر اور تقوی کی دولت حاصل کریں۔ اس کے لیے کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو مال دولت کی ہی بات ہے، وہاں تو کھیتی باڑی کی بات ہے، وہاں تو ضروریات زندگی بلکہ ضرورتوں سے اوپر ہر وقت چاہتوں اور خواہشوں کی ہی بات ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا کہ بھائی اپنے گھر بار کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں دور دراز نکل جائے، اور جس دنیا سے نکلا ہے اس دنیا کو بھول جائے، جس دنیا سے نکلا ہے اس کو ابھی بھول جائے ایک مدت کے لیے۔ 4 مہینے کے لیے گئے ہیں، 4 مہینے تک اپنی اس دنیا کو، جس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اس کو بھول جاوے۔ اس لیے اس کو بھولنے کے اسباب پیدا کریں، ٹیلی فون لے کر نہ جاوے ساتھ، ایسے ذرائع اسباب استعمال نہ کریں جس سے یہی دنیا بار بار یاد آ رہی ہو، بلکہ ایک نئی دنیا قائم کریں جس میں ایمان اور اعمال کی بات ہے، جس میں اللہ کی بڑائی اور آخرت کا تذکرہ ہو، جس میں اپنا دین سیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو دین سکھانے کی بات ہو، جس میں تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنے کی بات ہو، اور جس میں بچوں کے راستے سے دعوت دینے کی بات ہو، اور جہاں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا دھونا ہو، تو پھر وہ صفتیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ ایک کمائی ہے، اور ایسی کمائی ہے جس کو بنا نہیں ملتی۔
جیسے بنیادار لوگ جیسے میں نے عرض کیا اپنا پیسہ لگا کر مال بناتے ہیں، اپنی زمین پر محنت کر کے اپج نکالتے ہیں اور اپنے جسم کی طاقت سے مزدوری کر کے مال کماتے ہیں، ایسے یہ راہ خدا میں نکل کر اپنی جان مال اور اپنا سرمایہ اور اپنا قیمتی وقت لگا کر ہمیں ایمان، عمل، اخلاق، اخلاص، تقویٰ، صبر، شکر، فکر آخرت، اللہ رسول کی محبت، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ، یہ صفتیں کمانی، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اس لیے یکسو کیا جاتا ہے، اس لیے فارغ کیا جاتا ہے گھر بار سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، کہیں ان میں سے آدمی نکل کر باہر آ جاتا ہے اور جماعتیں بنا کر کسی ایک آدمی کو اپنا مشورے سے ذمہ دار بنا کر اب سفر شروع کریں یہاں سے، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، ان اعمال کے ساتھ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ 4 مہینے مسلسل محنت کریں، مشق کریں، تو اندر دل کا زنگ دور ہوگا، بری عادتیں جو ہو گئی ہیں وہ بری عادتوں سے چھٹکارا ملے گا، اور دل میں جو جگہ پکڑ لی ہے دنیا نے، مال دولت نے اور جاہ کی محبت نے، تو دل خالی ہو کر اس دل میں اللہ رسول کی محبت آئے گی، مخلوق خدا کی ہمدردی اندر داخل ہوگی۔ اگر صحیح رخ سے آدمی وقت گزارتا ہے تو یہ تجربے کی چیز ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ راہ خدا میں نکلے اور ان کی زندگیاں بدلی گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ نکلنے کے بعد وقت صحیح گزر رہا ہو، وقت پورا گزر رہا ہو، وقت پورا کریں، جو مقدار متعین ہے اس کو ایک تو پورا کرنا ہے اور اس مقدار میں جو اپنا وقت ہے اس کو صحیح گزارنا ہے کہ وقت ہمارا صحیح لگے، جو اعمال بتائے گئے ہیں انہی اعمال میں لگے رہیں، جن اعمال سے منع کیا ہے ان اعمال کو چھوڑ دیں، اپنی ضرورتوں میں کم وقت لگا رہے اور ان اعمال میں زیادہ لگا رہے جن اعمال کی تعلیم دی ہے۔ اس وقت جو راہ خدا میں جا رہے ہیں وہ ان اعمال کے اہتمام کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، تو پھر انشاءاللہ 1 دن 2 دن 10 دن گزرتے گزرتے بدلاؤ آئے گا، دنیا سے آخرت کی طرف رجوع ہوگا، مخلوق سے خالق کی طرف رجوع ہوگا، خواہشات سے اطاعت اور عبادت کی طرف توجہ بڑھے گی، زبان پر فضولیات اور بکواس کے بجائے اللہ کا نام جاری ہوگا اور دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی، اعمال سے لگاؤ پیدا ہوگا، نماز میں جی لگے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوگا اور مزید اپنا دین سیکھنے کی طلب پیدا ہوگی اور مخلوق خدا کی ہمدردی پیدا ہوگی، لوگوں کی بدحالی دیکھ کر، بے دینی دیکھ کر دل روئے گا اندر سے، رات کی نیند اٹھ جائے گی، رات میں آدمی رات کی اندھیریوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے گا کہ اللہ ہدایت تیرے قبضے میں ہے، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی ہدایت دے دے اور پوری انسانیت کو ہدایت دے، یہ اس کی تاخیر ہے، بشرط یہ ہے کہ وقت صحیح گزر رہا ہو، اس لیے اس راستے میں اپنی اچھی نیت بنا کر جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے اور دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے اپنی ذات سے جا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کو لے کر جا رہے ہیں۔ جماعت بیٹھے گی دعا کے بعد ہر جماعت میں کسی نہ کسی کو ذمہ دار طے کیا جائے گا، مشورے سے، ذمہ دار بننے کا داعیہ نہ ہو، امیر بننے کا اگر داعیہ اور بنائے جائیں گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی، حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی کے دل میں امیر بننے کی تمنا اس کو بنایا جائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں اس کا داعیہ نہیں ہے اور مشورے سے آپس میں مل کر کسی کو بنا دیا گیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اس لیے بڑا بننے کا داعیہ نہ ہو، امیر بننے کا جذبہ نہ ہو، مشورے سے جن کو بنایا جائے وہ پھر اس ذمہ داری کو قبول کر لیں اور باقی ساتھی ان کی اطاعت کریں، امیر اپنے ساتھیوں کا خیال کریں، ساتھی اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں، ذمہ دار کے ذمہ اپنے ساتھیوں کی راحت رسانی کا انتظام کریں، بلا ضرورت ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، بلا ضرورت تکلیف میں نہ ڈالیں، اور ساتھیوں کے ذمہ کہ ہر حال میں اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں، اگر راحت پہنچ رہی ہے پھر بھی اطاعت کریں اور اگر کسی وجہ سے راحت نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پھر بھی اطاعت کریں، اطاعت میں ہدایت ہے، ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، دین کا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، خیرات کرنا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اطاعت کی بہت کمی ہے، ماننے کی کمی ہے، اور اسی کا اثر گھروں میں ہے کہ اولاد ماں باپ کی نہیں مان رہی ہے، بیوی اور شوہر کی نہیں مان رہی، جن کو جہاں ماننا ہے وہ وہاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اللہ رسول کی اطاعت وجود میں نہیں آئی،
اس راستے سے اس محنت سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرتے کرتے اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ماننے کی صفت پیدا ہو۔ اگر چلا 4 مہینہ لگا کر کسی میں یہ صفت بھی خالی پیدا ہو گئی کہ ماننا آ گیا تو بہت بڑی بات پیدا ہو۔ اور اگر چلے 4 مہینے سے آدمی نے بہت کچھ سیکھا ہے، بیان کرنا سیکھا، گشت کرنا سیکھ لیا، کسی کو جماعت میں نکالنے کی تشکیل کرنا سیکھ لیا، لیکن خود ماننا نہیں سیکھا ہے تو بہت بڑے گھاٹے میں، بہت بڑے گھاٹے میں، کہ اس کے ذریعے سے تو بہت سے خیر پر چلے جائیں گے، لیکن چونکہ اس نے ماننا نہیں سیکھا ہے تو یہ خیر کی طرف نہیں جا پائے گا۔ کہ خود ماننا سیکھنا اس کی مشق ہے، اس میں ایک ذمہ دار بنا کر اب ان کے ساتھ چلیں، ان کی اطاعت کریں، اور اس راستے میں نکل کر کچھ کام ہے وہ ہے جو اجتماعی طور پر سب کو قابو میں لانے، ایک ساتھ مل کر کرنے۔ اس میں سفر بھی اجتماعی عمل ہے کہ پوری جماعت ایک ساتھ سفر کرے، 10 آدمی 12 آدمی ہیں تو ایک سواری میں سفر کرے، مجبوری ہے چھوٹی سواری ہے 2 کرنی پڑی ہے تو دونوں ڈرائیور سے بات کرنے پہ یہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ چلے، کہیں جا رہے ہیں دونوں ڈرائیور سے کہہ دیں ایک ساتھ، کسی وجہ سے کوئی گاڑی پیچھے ہوئی ٹھیک کا انتظار کرتا کہ دونوں سواریاں ایک ساتھ جائیں گی۔ بس میں ہے کوشش کرے ایک طرف بیٹھ جائے، ٹرین میں ہے کوشش کرے ایک ہی کمپارٹمنٹ میں بیٹھے، ایک ہی ڈبے میں بیٹھ جائے، چاہے 10 سیٹوں پر 12 کو بیٹھنا پڑے، لیکن ایک ساتھ رہیں۔ اس میں جان مال کی، ایمان اعمال کی سلامتی، حفاظت کا راستہ ہے، اور اعمال کے ساتھ سفر کریں۔ ہمارا ایک پورا سفر جو زندگی بھر کا ہمارا وظیفہ ہے، چند اعمال ہیں، جو اعمال ابھی مجموعی طور پر دیکھیں تو ان میں سے بہت سی چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں جو ہر مسلمان کے ذمے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کن کاموں میں ان کا وقت گزر رہا تھا، تو اس میں بنیادی جو اعمال تھے ان کا وقت دعوت میں گزرتا تھا کہ وہ دعوت دیتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کے واقعات دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، کسی بھی ماحول میں ہے وہ لوگوں کو ایمان اعمال کی طرف بلا رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ داعی ہیں، جہاں ہے وہاں دعوت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف دعوت دینے کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ پر حال آیا، آپ لہو لوہان ہیں، آپ کو یعنی ظاہر میں حال ٹھیک نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس غلام کو آپ نے وہاں دعوت دی۔ کبھی آپ مینا میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی بازار میں ذوالفقار میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی آپ اوقات میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی آپ گلی میں دعوت دے رہے ہیں۔ موقع بموقع دعوت ہے، یہ بڑی صفت ایمان عمل کی بات کرنے والے پر، دعوت دینے والے پر ایک کام ہے جس کو سیکھنا ہے۔ ہر وقت ہم ایک اپنی ڈیوٹی پر، اپنی ذمہ داری پر، ہم دیکھیں کہ اجتماعی طور پر تو یہاں ممبر سے بیانات ہوئے اور تعلیمیں ہوئی اور دین کی ایمان کی باتیں ہوئی، لیکن انفرادی طور پر ہم دیکھیں ہمارے استعداد میں ابھی جو مجموعہ ہمارا ضرورت تو ہر ایک کے ساتھ رکھی ہے، ضرورتیں اللہ نے تھوڑی رکھی ہے، ضرورتیں تھوڑی رکھی ہے۔ پیشاب کرنے میں آدمی کے 2 منٹ جاتے ہیں، استنجا کرنے میں 4 منٹ جاتے ہیں، ناشتہ کرنا ہو آدمی کو تو 10 منٹ جاتے ہیں، کھانا کھانا ہو تو 15 منٹ ہوتے ہیں، تو بہت تھوڑی ضرورت ہے۔ تو ضرورتوں کے لیے پورا نظام ہے، لیکن جو ہم یہ مجموعہ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعہ اپنے اپنے حساب سے کوئی بیٹھا ہے، کوئی تجارت کی بات کر رہا ہے، کوئی کاروبار پتہ نہیں آئے ہیں سب اجتماع میں آئے ہیں، لیکن کیونکہ اس صفت سے متصف نہیں ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، اعمال کی بات کر رہے ہیں، اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، جتنے سارے ہمارے پاس موضوع ہیں بات کرنے کے، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، قبر، حشر، نشر، جنت، کتنے ساری باتیں ہیں، لیکن وہ باتیں بولنے کی بچپن سے عادت نہیں ہے، گھر میں اس کا ماحول نہیں ہے، گھر میں اس کا ماحول نہیں ہے، اس سے عادی ہو گئے کپڑے کی، جوتے کی، ٹوپی کی، لوہے کی، لکڑے کی، تانبے کی، پیتل کی، اسی کی باتیں کرتے ہیں دن بھر، اسی کی عادت ہو گئی۔ راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے، جب ہم جو بات کریں گے وہ ایمان و عمل کی بات ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس کی باتیں ان چیزوں کے متعلق ہوتی تھی۔ کتابوں میں اس کے واقعات جو آپس میں جمع ہو رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں جمع ہو رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، وہ آپس میں جمع ہو رہے ہیں تو قبر کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسروں کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں، آپس میں جمع ہو رہے ہیں ایک دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بھوکا رہ کر بھی سامنے والے کو پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کوئی پیاسا رہ کر کسی کو پانی پلا رہا ہے، کوئی حاجت مند کو دیکھا تو اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی میں اس کی مشق تھی، ایمان و عمل کی باتیں، دین کی دعوت تھی،
آخرت کی باتیں تھیں اور جنت کا تذکرہ تھا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اس راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ان چیزوں کی دعوت میں لگا تاکہ خود بھی یہ چیزیں، یہ موضوع ہمیں بھی مستحضر ہو جائے اور یہ باتیں دنیا میں عام ہو جائے جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بات ایک ایک انسان کی ضرورت ہے اور آخرت کی بات وہ ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، اللہ رسول کی بات وہ ایک ایک انسان کی ضرورت ہے۔ وہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ باتیں ہمارے پاس امانت ہے۔ جیسے مال دولت کی امانتیں ہوتی ہیں ایسے کچھ باتیں امانت ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری حج کے موقع پر امت کو بتایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے تم ایک بات جانتے ہو تو ایک بات دوسروں کو دو۔ تو اس لیے دعوت کی مشق کرنی ہے۔ دوسرا سیکھنا سکھانا ہے، جو ہمیں آتا ہے وہ سکھانا ہے، جو نہیں آتا وہ سیکھنا ہے۔ نماز سیکھنی ہے، وضو سیکھنا ہے اور اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، کھانے پینے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ہر کام کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کی مشق کرنی ہے۔ اس کو سیکھیں گے تو پھر مشق کریں گے اور اس کی عادت پیدا کریں گے۔ تیسرا ذکر و عبادت ہے، پانچ وقت کی فرض نمازوں کے علاوہ بھی صبح شام اللہ چاہیے، اللہ کی یاد ہے۔ مشق کے طور پر وہ تین تذکیہ، تیسرا کلمہ شریف استغفار، ایک مشق ہو۔ اب دھیرے دھیرے ایسی مشق ہو گئی کہ ہر وقت اللہ کا نام ہے زبان پر، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی ثنا کر رہے ہیں اور کبھی اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ ایک مشق ہو جاوے، جب جو فارغ ہمارا وقت ہے اس میں زبان اس کی مشغول ہے، ہمارے کان کو خیر کی بات سننے میں مشغول ہے۔ اس وقت فرصت ہوتے ہی ہم باتیں شروع کرتے ہیں، دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، مال دولت کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ان مجلسوں میں غیبت ہے، چغلی ہے، دیری دیری ہے، لایانی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں ذکر کی مشق کرنی ہے، تلاوت کلام پاک کی مشق کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں بولنے کی مشق کرنی ہے۔ تیسرا ہمارا وقت گزرے گا وہ ذکر و عبادت میں گزرے گا، اور چوتھا خدمت کرنی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جسم سے کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عمومی ماحول وہ بنا ہے کہ ہنسی مذاق کے نام پر آدمی فرصت میں اپنے ہاتھ سے کسی کا جبہ کھینچ رہا ہے، کسی کی ٹوپی پیچھے سے ہلا رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ آدمی فارغ ہوا ہے تو بچے بڑے بڑے بھی یہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بچپن سے وہی چیزوں کی عادت بنی ہے۔ گاؤں شہر کے ماحول میں وہ ہنسی مذاق ایک فیشن کے طور پر چلا ہے۔ ہنسی مذاق جو ہے، جو شریعت نے جس کو منع کیا تھا، لا یسخر قوم من قوم، منع کیا کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، کوئی کسی کی مذاق نہ کرے۔ لیکن اب ہنسی مذاق جو ہے وہ ایک فن بنا ہوا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بھی 60 سال کے بوڑھے کا مذاق کر لیتا ہے، اس کا ٹھٹھا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خدمت کا جذبہ بنا ہے، ہر وقت ہم کسی کو راحت پہنچا، جو ایک انسانی صفت ہے، ایمانی صفت ہے کہ ہر وقت کسی کو ہمارے ذریعے سے فائدہ پہنچے۔ کسی کے جوتے ٹھیک نہیں تھے، ہم نے سیکھ سے رکھ دیے کہ دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، ہم کو پتا یہ آدمی آئے گا پہنے گا تو اس کو گرم لگے گا، ہم نے وہاں سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیا۔ بیت الخلا گندا تھا، اس کو صاف کر دیا، وضو کی نالیاں گندی ہیں، اس کو صاف کر دیا، سامان ٹھیک نہیں تھا، اس کو ٹھیک کر دیا، کسی کو پانی کی ضرورت تھی پانی پلا دیا، کسی کا سامان اٹھا دیا۔ تو ان کاموں میں اپنا وقت گزاریں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ یہ 4 قسم کے اعمال ہیں جن اعمال میں اپنا وقت گزارنا ہے، اور جو اجتماعی اعمال ہے اس میں ایک سفر ہے، سفر ایک ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا مشورہ ہے کہ سفر پورا کریں گے تو جہاں سفر میں ہوں گے سفر سنت کے طریقے پر ہوگا، اپنے مسافر بھائیوں کی رعایت کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو جماعت کے 8-10 ساتھی ہیں، ان کے علاوہ پوری بس میں اور پیسنجر ہوتے ہیں، ٹرین میں ہیں اور مسافر ہوتے ہیں، تو سارے مسافروں کی راحت کا خیال کریں، ہمارے سفر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری آواز سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، بلکہ لوگوں کو راحت پہنچے، ہمارے اخلاق ایسے ہوں اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہیں۔ اس لیے سفر میں لوگوں کی رعایت کریں، زور زور سے باتیں نہ کرتے رہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں جاری ہیں، رات 10 بج گئے، لوگ سونے کی تیاری کرو، ہم باتیں کرتے ہی جا رہے ہیں، باتیں کرتے ہی جا رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 12 آدمی، ایک گیا ہوا آیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا۔ اس سے سفر کی خدمت کے 2 ساتھی کیا کرتے ہیں تاکہ بار بار سب کو جانا نہ پڑے۔ کوئی ضرورت ہے اکٹھا پانی 2-4 باٹل لا کے رکھ دیے تاکہ اس کو پیتے رہیں،
کوشا وغیرہ کی ضرورت تھی، اپنا اکٹھا کوشا تیار کر کے رکھ لیا تاکہ جب موقع آیا بھوک لگے گی ساتھ میں ناشتہ کر لیں گے، ساتھ میں کھانا کھا لیں گے، بار بار اٹھیں گے نہیں، نہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایک جگہ جمے رہیں بیٹھے رہیں۔ ہاں، جوڑی بنا کر مسافر بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کی ملاقات کی کوئی سبیل بنا۔ نماز کا وقت ہے، اس طرح سے اپنی نماز پڑھ لیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز فرض ہے، وہ اجتماعی عمل بھی ہے، اور چونکہ فرض ہے وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ بڑی جماعت کا موقع سفر میں نہیں رہتا، کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بس اسٹینڈ پر وہاں اپنی یعنی ایسی جماعت قائم نہ کرے کسی کو حرج ہو، بلکہ ایک طرف ہو کر نماز پڑھ لے۔ موقع نہیں ہے تو دو آدمی اپنی نماز ایک کونے میں پڑھ لیں۔ سفر کے موقع پر اس کا خاص خیال کریں کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ سفر میں قصر ہے، ظہر عصر عشاء کی 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنی کی قصر ہوتی ہے، قضا نہ ہو، اس کا خیال کرنا۔ لیکن بڑی جماعت کا موقع نہیں تو اور دو کا بھی موقع نہیں ہے، ایک ایک آدمی اپنی نماز پڑھے، قضا نہ ہونے، لیکن اس طرح پڑھے کہ ہماری نماز پڑھنے سے پیسنجروں کو مسافروں کو تکلیف نہ ہو، ان کا خیال کریں۔ تو یہ اعمال ہے ہمارے سفر کے، اور باقی سیکھنے سکھانے میں وقت لگاتے رہیں۔ سیکھنے سکھانے میں کوئی سورہ فاتحہ سیکھ رہا ہے، کوئی شریف سیکھ رہا ہے، کوئی تیار سیکھ رہا ہے، کوئی فرائض سیکھ رہا ہے، اس لیے غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ ذمہ دار کے ذمے ہے کہ اپنے ساتھیوں کا پورا وقت ہمارے پاس امانت ہو، ساتھیوں کو لایانی میں مشغول نہ ہونے۔ ان اوقات میں جوڑیاں بنا لیں، دو کی جوڑی بنا لیں، بھائی آپ نیا ساتھی ہو تو میں آپ کو کلمہ صحیح کروا دوں، کلمہ صحیح ہو گیا سورہ فاتحہ سکھا دیں، سورہ فاتحہ ہو گئی 2 صورتیں چھوٹی سکھا دیں۔ اسی طرح نماز کے فرائض بتا دو، وضو کا طریقہ سمجھا دو کی جوڑیاں بن کر انہی چیزوں میں لگے رہیں، کیونکہ ان چیزوں کے ہم عادی نہیں، اس لیے طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی، اچھا بھلا آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں پڑھا ان کو ذرا تیار سکھا دو تو ان کو بوجھ پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ کام آسان ہونا چاہیے، آدمی جو چیز سیکھا وہ کسی کو سکھاوے، اس کی مشق ہوگی اس میں، اور وقت ہے تو پھر معمولات اپنے پورے کریں، باتیں نہ کریں، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، یہ اچھے لوگوں کی خوبی نہیں ہے، اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے کہ ہر وقت باتیں کرتے رہیں، بلکہ اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھیں۔ سیکھنے سکھانے سے فارغ ہوئے، اب کچھ اپنا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کوئی کتاب اپنے پاس ہے تو کچھ کتاب پڑھیں تاکہ کچھ علم سیکھیں، کچھ سکھاویں۔ اور وقت ہے کسی کی کوئی خدمت کا اس وقت موقع ہے تو کوئی خدمت کر لی، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو بھوک لگی تھی اپنے پاس سے کوئی چیز سامان کھلا دیا، اور باقی ہے تو پھر سو جا آرام کر لیں۔ یہی سفر میں بھی ہو اور وہی قیام کے دوران کہ اپنے ان 4 کاموں میں وقت گزار کر اب ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے ان عملوں سے تو فارغ نہ رہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرصت معصیت کا باب ہے، فرصت معصیت کا باب، یعنی فرصت گناہ کا دروازہ ہے۔ فارغ ہوا سمجھو گیٹ پر آ کے کھڑا ہے، اب وہ کچھ نہ کچھ کرے گا الٹی سیدھی، کسی کی ہنسی مذاق کرے گا، کسی کا ٹھٹھا کرے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے فارغ ہو گئے پڑھ کے سو جاؤ، فارغ ہو گئے تو۔ لیکن یہ نہ ہو کہ سارے اچھے اجتماعی کام چھوڑ کے آدمی سو جاؤ کہ بھائی ایسا کہا تھا کہ فارغ ہو گئے پڑھ کے سو جاؤ، تو میں نے کھانا کھا لیا اب سو جاؤں گا۔ یہ کاموں کی پابندی کے ساتھ اب وقت ہے ہمارا، اب آرام کر لیں، رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر لیں، شروع رات میں آرام کر لیں۔ رات میں دیر تک جاگنا اچھی صفت نہیں ہے۔ ابتدائی رات میں اگر آدمی عبادت میں ہے، علم کے پڑھنے پڑھانے میں ہے، دینی کوئی خدمت میں ہے تو ٹھیک ہے، یا کسی بیمار کی، کسی معذور مجبور محتاج کی خدمت کے لیے جاگ رہا ہے، چوکیداری کے لیے جاگ رہا ہے، وہ تو عبادت ہے۔ لیکن ویسے ہی آدمی جاگا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، باتیں شروع ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے تو لوگوں کی 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو رات کو غنیمت سمجھ کر عبادت میں لگ جاتی ہے، دوسری جماعت وہ ہے جو آرام کر لیتی ہے، اور تیسری جماعت وہ ہے جو لہو و لعب میں، لایانی میں، کھیل کود میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو ہم یا تو پہلی جماعت میں ہیں کہ بھائی کچھ عبادت میں ہیں، دین کی خدمت میں ہیں، یا پھر دوسری جماعت میں ہو کر سو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ کوئی نہ کرے۔ یہ تعلیمات میں سے، ہمارے مذہب کی تعلیمات میں سے ہے کہ رات میں جلدی آرام کر لیں۔
رات میں آرام کریں تاکہ اخیر رات میں پھر اٹھ سکے بشاشت کے ساتھ، اس لیے کہ پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے، پوری رات سونے کے لیے نہیں۔ اچھے لوگوں کی علامت بتائی قرآن میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی صفت بتائی گئی، جو رات بھر سوتے نہیں رہتے بلکہ آرام کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے اس کے عذاب سے اور اس کے ثواب و اجر کی امید پر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو جو کچھ دیا ہے اپنی جان مال صلاحیتیں اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفتیں ہیں اچھے لوگوں کو، اس لیے آرام کریں تاکہ رات میں اٹھ سکیں، شروع رات میں آرام کریں۔ جماعتیں بھی جو ہماری جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، عادت نہیں ہے تو عادت بنائیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں میرے صاحب مجھے تو عادت نہیں ہے جلدی سونے کی۔ ہاں بھائی عادت نہیں ہے ضرور، اسی لیے تو آئے کہ غلط عادت کو دور کریں، اسی لیے آئے کہ بھائی گھر نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ وہاں جا کر کہ امیر صاحب مجھے عادت نہیں نماز پڑھنے کی، بھائی اسی لیے تو آئے کہ نمازی بن جاوے۔ ایسے یہ بھی ہے کہ بھائی رات دیر سے سونے کی عادت ہے، ایک دن نیند نہیں آئے گی، 2 دن نہیں آئے گی، 3 دن، پھر کہاں جائے گی؟ بولو نا بھائی، پھر دن میں نہ سوئے۔ آدمی کا نظام بدلا ہوا ہے، رات دیر تک جاگتا ہے آدمی، صبح دیر تک سوتا ہے، تو عادت بدلی ہوئی ہے۔ اس عادت کو دوبارہ بدل دینا ہے، اس کو صحیح کر دینا ہے۔ غلط ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنا ہے کہ رات میں جلدی آرام کر لے، تہجد میں اٹھ جاوے اور پھر دن بھر کام کرتے رہے، دن بھر محنت کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی دن بھر اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ رات میں بستر پر آؤ تو پتہ نہ چلے کہ پہلے سر رکھا تھا یا پہلے نیند آئی، لیٹ سے ہی آدمی سو جائے گا۔ دن بھر کام کریں گے، صبح ہوئی فجر کے بعد سے مجلس ہو گئے، آپس میں تردیبی مذاکرے ہوئے، قربانی کی باتیں ہوئی، جماعت وصول کرنی ہے تو وصولی کا طریقہ ترتیب سمجھا کر ساتھی محنت میں لگے ہیں۔ ناشتے کا وقت طے کر لیا، ضرورت ہے فجر بعد فوراً کرنے کی تو اپنی مجلس کے بعد اشراق کے بعد پہلے ناشتہ کر لیں، اور اگر دیر سے کرنا ہے ناشتہ تو تھوڑی تاخیر سے کر لیں۔ جو بھی ہے اپنا ایک نظام بنانا شروع دن سے ہی، یہ نہ ہو کبھی فجر بعد ناشتہ ہے، کبھی 10 بجے ہو رہا ہے، کبھی 9 بجے ہو رہا ہے، کبھی 11 بجے ہو رہا ہے، تو اس جماعت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ اپنا ایک نظام قائم کریں کہ بھائی صبح اگر رات بھر کے بھوکے ہیں، صبح سے جلدی اٹھے تھے، فجر بعد اپنی مجلس کے بعد اشراق کے بعد ناشتہ کر لیں، اپنی ملاقاتوں کا نظام بنا لیں۔ صبح کا 2.5-3 گھنٹہ جو ہے جم کر 2 آدمیوں کی جوڑیاں بنا کر بستی میں پھیل جائیں۔ ایک گشت ہے، ایک محنت ہے، ایک گھر جا کر ایک محنت کرنی ہے، ایک فرد امت سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہمارا ایک بنیادی کام ہے، راہ خدا میں نکل کر ایک بڑا کام ہے۔ اور جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں، 2 دن سے مذاکرہ سن رہے ہیں، مقامی کام کا مذاکرہ صبح بھی ہوا ہے، کل دوپہر میں بھی ہوا تھا، 2.5 گھنٹے لگانے کے طے کیے ہیں۔ وہ 2.5 گھنٹے اس لیے ہیں کہ ایک گھر جا کر ہمیں محنت کرنی ہے، ایک گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ یہ جو 2.5 گھنٹہ ہے وہ محنت کے لیے، ایک گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ایک گھر میں اللہ کی بات پہنچ جائے، ایک گھر میں نماز ذکر تلاوت عبادت زندہ ہو جائے۔ ہماری بستیوں میں ہمارے گلیوں میں کوئی بے نمازی باقی نہ رہے۔ پرسوں کارگزاری ہوئی تھی، آج اس کا تفقد ہوا کہ بھائی نماز کی کیا اوسط ہے، تو ابھی بہت سے آپ کی بستیاں ہیں جہاں 100% نمازی، کئی 85% ہے، کئی 75% ہے، لیکن ابھی بہت ساری آبادیاں باقی ہیں کہ جہاں 40% ہے، 10% ہے، 15% ہے۔ یہ جب محنت شروع ہوگی گھر گھر جا کر، روزانہ ہم اپنا وقت فارغ کریں گے اور جائیں گے لوگوں کے پاس، ایمان اعمال کی، اخلاق آخرت کی باتیں ہوگی، تو سب سے پہلی چیز جو زندہ ہوگی وہ نماز ہوگی، سب سے پہلے نماز زندہ ہوگی۔ اور پھر نماز میں طاقت ہے بے حیائی سے بچانے کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب نماز زندہ ہوگی تو پھر دوسری برائیاں، فواحش و منکرات اور خواہشات کی زندگیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جماعتوں میں جو جا رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ وہاں پر جم کر روزانہ صبح اپنا وقت فارغ کرتے ہیں۔ ہم مطلب یہ بات آج بھائی صبح کوئی ملتا نہیں ہے، لوگ سوتے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہی ہے۔ باقی اگر ملاقات میں جاویں تو صبح ملاقاتیں ہوتی ہیں،
پوری بستی کو اگر جوڑنا ہے تو وقت مناسب نہیں ہے صبح کا، لیکن اگر ہمیں ایک ایک سے ملنا ہے تو پھر آپ نکلو گے تو ایک آدمی مل گیا، اس سے آپ بات کر رہے ہیں 15 منٹ 20 منٹ، آگے بڑھے تھوڑا تلاش کیا دوسرا مل گیا، پھر آگے بڑھے کوئی تیسرا مل گیا۔ بلکہ دیہاتوں میں بھی بہت سے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، جوان لڑکے کام پر جاتے ہیں، بوڑھے لوگ گھر پر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس گھر پر ہوتے ہیں، بعد میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، صبح کی اسکول ہے دوپہر میں گھر میں، دوپہر کی اسکول والے صبح گھر میں ہوتے ہیں۔ ہم تلاش کریں آدمیوں کو، چل پھر کر تلاش کرنا ہوگا، جیسے تاجر آدمی گراہک تلاش کرتا ہے، ایریا نکلتا ہے، گاؤں گاؤں پھرتا ہے، لاری والا ٹھیلے والا آواز لگاتا ہے، ابھی تو 2 گھنٹے تک ایک بھی گراہک نہیں آیا، 8 بجے سے نکلا ہے 10 بجے تک ابھی تو اس کا ایک گراہک نہیں آیا، 1 روپے کی تجارت نہیں، لیکن وہ پھرتا رہتا ہے۔ دوسرے دن اس وجہ سے 10 بجے نہیں نکلتا کہ کل 2 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا، بلکہ دوسرے دن اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ بھائی کل کام برابر نہیں ہوا ہے، آج کوئی ایسی بستی جاوے جہاں کچھ کام ہو جاوے اپنا۔ تو اس لیے ہم اپنی ملاقاتوں کے لیے آدمی تلاش کریں گے، گھر گھر جا کر آواز دیں گے، خوشامد کریں گے لوگوں کی۔ اس لیے زیادہ وقت اپنا دعوت میں صبح سے کام شروع کریں، فجر بعد سونے کا ماحول نہ بنا بلکہ کام کی فضا بنا دیں، پھر آنے کے بعد اپنا مشورہ تعلیم وغیرہ کر لیں، ظہر سے پہلے اپنا کھانا کھا کر ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ، سردیوں کے دن ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قیلولہ کافی، رات لمبی ہوتی ہے، گرمیوں کے دنوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے تو دن میں تھوڑا تقاضا رہتا ہے، تو گرمیوں کے دن میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر لیں، اور پھر ظہر کے بعد سے اپنا کام شروع کریں گے۔ ظہر میں پھر لوگ آتے ہیں مسجد میں، 25-50 آدمی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جماعت متفکر ہیں، پھیل کر اپنی سنت پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں پھیل جائیں، اپنی سنت پڑھ لیں، اور پھر مقامی لوگوں کو ایک ایک ساتھی سے 1 منٹ 2 منٹ ان کو اتفاق و تفہیم کی بات کریں، وہ دعا سلام کریں، خیریت پوچھیں، اپنی مجلس میں ان کو جوڑ لیں، جن کے ذمہ بات ہے۔ اب کام کا تعارف دنیا بھر میں ہو چکا ہے، اب اس مجمع کو جو ہے ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، اپنے آنے کی غایت سمجھانی ہے، اور اس مجمع کو نصرت کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ ہماری نصرت کرے، مدد کرے کام میں۔ نصرت سے مراد کھانا نہیں، بلکہ آپ کی فکروں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے کشتوں میں، آپ کی ملاقاتوں میں، آپ کی محنت کو ان کو شریک کرنے کے لیے ان کا ذہن بنانا ہے۔ رٹے رٹائے چند جملے بول کر سبحان اللہ بحمدہ نہ پڑھیں، اپنے ساتھیوں کو سکھانا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ مجمع آیا ہوا ہے 12-15 آدمی مقامی ہیں، تو ان کا ذہن تیار کرنا ہے اور ان کو نصرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ 10 منٹ بات چاہے 5 منٹ بات کرے آدمی، لیکن اس 10 آدمیوں کو نصرت کے لیے تیار کر لیا تو کامیاب ہو سکے، اور 1 گھنٹہ تقریر کی لیکن ان کو نصرت کے لیے تیار نہیں کر پائے تو اس وقت کا کام میں یہ آدمی کامیاب نہیں ہوا۔ چاہے 5 منٹ آدمی نہ پائے لیکن ان 10 آدمیوں کو تیار کر لیا اپنی نصرت کے لیے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا کہ ہم پورا دن ساتھ رہیں گے، 2 نے کہا کہ ہم شام کو آئیں گے، 4 نے کہا کہ ہم فرش میں آئیں گے، کام ہو گیا ہمارا۔ اب ان سے اس کا نظام دیکھ لیں کیسے کرنا ہے، اور ملاقاتوں کی ترتیب قائم کر لیں۔ موقع ہے اسی وقت اپنی تعلیم کر لیں تاکہ ان میں سے 2 آدمی 4 آدمی شریک ہو جائیں، پھر ان کے ذریعے سے تعلیمی گشت مدد میں تعاون ہو جائے گا، وہ لوگ مقامی لوگ ہیں، جانتے ہیں محلے کے گلی کو۔ تو اس طرح سے اپنا نظام بنا، وقت گزاری نہیں کرنی ہے خالی۔ اس وقت ایک گزارش تھی ہماری جماعتوں سے بھی، ذمہ داروں سے، کہ ہم وقت گزاری کے لیے جماعت میں نہیں جاتے، میں بہت تھک گئے، چلو بھائی 2 مہینے 4 مہینے چلے جا کئی بار، کاروبار کرتے کرتے بہت تھک گئے، گھر رہتے رہتے بھوکا گئے۔ ایسا نہیں، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اور جان مال کا اپنا قیمتی سرمایہ لگا رہے ہیں، تو اس سے پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اور پوری چستی اور توانائی کے ساتھ اور پوری بشاشت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ ہمارا 1-1 منٹ قیمتی ہے، پورا دن نہ 1-1 منٹ قیمتی ہے، اور ایک دن تو بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمارا ایک دن بھی ضائع نہ ہو، 1 منٹ بھی برباد نہ ہو، اپنے وقت کی پوری قدر کریں۔ اور یہ جو اعمال بزرگوں نے بتائے، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ تعلیم ہمارا ایک اجتماعی عمل ہے، مشورہ اجتماعی عمل ہے، جیسے تعلیم عمل ہے، پوری جماعت ایک ساتھ باوضو ہو کر بیٹھے۔ تعلیم بہت بڑی ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، صرف جماعت میں جانے والوں کی نہیں، ہم سب کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دن بھر لوہا، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، لکڑا، اسی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہی کان میں جا رہی، وہی دل میں اتر رہی ہے، وہی دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رسول کی محبت اور دین کی اور اعمال دین کی محبت اور اللہ کی عبادت و اطاعت کی محبتیں نکلی ہوئی ہیں۔ اس سے فرض نماز جیسی فرض نماز بھی بھارے پڑتی ہے،
یہ تعلیم کے حلقوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی محبت اندر آ جائے اور عملوں کے فائدے سنتے سنتے، عملوں کے نفع سنتے سنتے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ آدمی فرض نمازوں کے علاوہ نفلیں پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کی بات کہہ رہا ہو، اللہ کی بات سن رہا ہو اور اپنی زندگی کے ایام کو آدمی غنیمت سمجھ رہا ہو کہ زندگی کے دن میرے پاس قیمتی دن، ایک ایک دن ہمارا قیمتی ہے۔ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے جہاں قرآنی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ذکر کیا ہے، وہی صحابہ کے، انبیاء کے اور اپنے اپنے زمانے کے صلحاء اور نیک لوگوں کے قصے نقل کیے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے وصول کیا، انہوں نے اپنی راتوں کو کیسے وصول کیا، انہوں نے اپنے دین کو کیسے وصول کیا۔ کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغات لگاؤں اور محنت کروں، بلکہ زندگی سے اس لیے محبت ہے کہ سخت گرمیوں کی دھوپ میں اللہ کے روزہ رکھوں، اس لیے زندگی چاہتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ قبر میں نماز نہیں ہوتی، نماز سے ایسا شغف ہوا ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہے کہ قبر میں نماز نہیں ہوگی تو کیا کریں گے وہاں نماز کے بعد، کہ نماز سے شغف ہوا ہے۔ اس لیے وہ واقعات کو دھیان سے سنیں، تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمع دیں، اس کو رسمی نہ بنا دیں۔ مسجدوں میں بھی جو ہمارا تعلیم کا حلقہ لگتا ہے فضائل کا، اکثر مسجدوں میں کسی نماز کے بعد فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ ہماری خوراک ہے، اس سے عمل کے جذبات بنے رہیں گے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے دین کی باتوں کو، اللہ رسول کی باتوں کو اور ایمان اعمال کے فضائل کو سننا چھوڑ دیا تو پھر رغبتیں مردہ ہو جائیں گی، رغبت نہیں باقی، تو پھر آدمی فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ بغیر وجہ کے یا بہت چھوٹی وجہ سے آدمی جماعت ترک کر دیتا ہے، معمولی وجہ پر آدمی نماز گھر میں پڑھ لے گا، اس لیے کہ مسجد کی طرف جو قدم چلتے ہیں اس کی اجر کا پتہ نہیں آدمی، اور باجماعت نماز کا جو ثواب ہے اس کا استحضار نہیں ہے۔ پہلی صف کی نماز کی فضیلت کا استحضار نہیں ہے، تو باوجود آدمی آگے سے مسجد میں آیا ہے لیکن ٹیک لگا کر پیچھے اس طرح بیٹھ گیا کہ اقامت ہونے تک اٹھ نہیں پایا اور 2 صفیں پوری ہو گئی اور اذان کے وقت آنے والا تیسری صف میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے۔ اگر پہلی صف کا ثواب کا پتہ ہوتا تو آدمی اور 5 منٹ پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتا کہ نماز تو پڑھنی ہے، پہلی صف میں پڑھیں گے، باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہوگی، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ یہ فضائل کا استحضار، اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے، دین کے علم کے سیکھنے کے فضائل ہیں اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کے فضائل ہیں۔ ان فضائل کے حلقوں میں جم کر بیٹھے، اللہ توفیق دے، باوضو بیٹھے، باادب بیٹھے، دھیان سے سنیں، وہ باتیں اندر اثر کرتی ہیں۔ باتوں کا اثر ہوتا ہے آدمی کی طبیعت پر، آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں اور 100 فٹ دور بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے، اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو اس کے دل پر کوئی اثر ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہاں تخت پر بیٹھ کر ایک آدمی میرے سے 100 فٹ دور بیٹھا تھا، میں اس آدمی کی تعریف کروں کہ بہت اچھا ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اس کے دل پر کوئی اثر ہوگا اس کا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ہوگا، ارے ہوگا نہیں ہوگا، وہ آدمی خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ اس کو اثر ہوا نا میری بات کا؟ ارے ہوا نہیں ہوا اثر، کہ 100 فٹ دور ہے لیکن میں یہاں سے بول رہا ہوں، میری باتیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو خوش ہوگا وہ آدمی۔ اور اگر 200 فٹ بیٹھا ہوا ہے کوئی آدمی ہے، میں اس کے بارے میں کہوں کہ بڑا بدتمیز ہے، بہت بدماش ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کا کوئی اثر ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، یہ بات کا اثر کہ وہ آدمی ناراض ہوگا کہ مجھے اتنے سارے لوگوں کے درمیان ایسا کیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں فضائل کی، اگر آپ کی دھیان سے سن رہا ہے تو دل پر اثر کرتی ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دین کی مجلسوں میں اور فضائل کے حلقوں میں استحضار کے ساتھ اس کی ضرورت ہے، کہ قائد اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم اس کو رسمی نہ بناتے، ان حلقوں کو رسمی نہ بناتے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مصلی سارے اپنے اپنے کاموں میں، کوئی آیا دوسرا آیا، آج تعلیم ہوگی اس کے بعد بازو آیا، بلکہ سارے مصلی ایک ساتھ شریک ہو جائیں، اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں، انشاءاللہ اس سے عمل شوق بڑھے گا۔ صحابہ کو جن چیزوں نے آگے بڑھایا وہ یہی تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر وقت فضائل بتائے. جب سوچنے کافی آئے تو بھوک کی فضیلت بتائی کہ اللہ کے ہاتھ اور بغیر چپلوں کے چلنے کا موقع وہ سمجھایا کہ اس پر آپ کو کیا مل رہا ہے. صدقے کی فضیلت بیان کی تو اس کو پھر یہ عمل ہے, اس پر اللہ یہ دے گا, اس پر جنت ملے گی, اس پر جنت میں نہریں جاری ہو جائے گی, اس پر جنت میں ایک محل ملے گا. حدیثوں میں چیز ہے, حدیثوں میں کہ جنت کا محل ملے گا, جنت ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں. یہ عمل کرنے پر اللہ پاک جنت پہ پلک دے گا, جنت سے اس کو میرا فروغ ملے گا. میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا جیسے لوگ فضیلتیں بتائی اور وہی طاقت ہے ہم کو چلانے والی. ہم کچھ فضائل سنیں اور انفرادی اوقات میں پڑھیں بھی اپنے جذبات بنانے کے لیے, تاکہ سستی دور ہو جائے, نمازیں نہ قضا ہو ہماری. قضا کی وعید سامنے ذہن میں آ رہی ہے کہ بستر پر نیند آ رہی ہے, لیکن نماز قضا کرنے کی جو وعید ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے. اس وقت تو آدمی کی نیند ہو جائے گی کہ میری بجٹ قضا ہو جائے گی. جماعت چھوٹنے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں, وہ وعید جب آئے گی یہاں پر تو آدمی کسی بھی طرح اٹھ کر آ جائے گا کہ مسجد جا کر نماز ادا کرنی ہے, گھر میں نہیں پڑھنی. مسجد کی فضیلت سامنے ہوگی تو آدمی عبادت نماز نہیں پڑھے گا, مسجد جا کر پڑھے گا. یہاں دکان پر عبادت خانہ ہے, چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہے, تو آدمی مسجد جائے گا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کسی اور جگہ پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. آدمی دکان پر پڑھتے ہیں. صحابہ کی مارکیٹ کا تذکرہ آیا ہے, رجال ذات تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. یہ ایسے مرد ہیں, یہ ایسے مرد ہیں رجال ذات تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. یہ فضائل انہوں نے سنے تھے کہ فرض نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو پھر آدمی گھر میں نہیں پڑھے گا, آدمی عبادت خانے کے مقابلے میں مسجد کو ترجیح دے گا. ہاں جب مسجد قریب میں نہیں ہوگی تو پھر کہیں پر بھی نماز ادا کر لے گا, کافی آدمی ترجیح دے گا. فضیلت سامنے ہے, فضیلت کا دھیان ہے, اور ان فضائل کے شوق میں آدمی آگے بڑھے گا. فرض کے بعد آدمی نفلیں پڑھے گا, سنتیں پڑھے گا, آرام سے پڑھے گا. فرض کے بعد تسبیحات کی فضیلتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی صحابہ کو کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لینا. کسی سے کہا اگر ہو سکے تو کبھی اس دعا کو مت چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو آدمی تسبیح فاطمی پڑھے گا اس کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا, چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. تو پھر آدمی تسبیح فاطمی پڑھے گا. فضیلتیں بار بار سن رہا ہے آدمی کہ قرآن کو پڑھنے پر ایک ارب پر اتنی نہیں کیا ہے. اب آدمی نے دیکھا 5 منٹ اقامت کو باقی سنت پڑھ چکا ہے, لاؤ 2 رکوع پڑھ سکتا ہوں, تو فوراً قرآن شریف لے کر آدمی تلاوت شروع کر دیں گے. حدیث میں کہتا ہے اذان اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی. اب موقع دیکھا آدمی نے سنت پڑھ کے 2 منٹ باقی تھی, ہاتھ اٹھائے 2 باتیں اللہ سے مانگ لی کہ اللہ کا وعدہ ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ اذان اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ فضیلتیں سنتے رہیں گے تو بھاؤ کا پتہ چلے گا, بھاؤ پتہ ہے تو آدمی عمل کرے گا. تو اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمع کریں, اور جو مجمع گھروں کی طرف جا رہا ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے مسجد کے حلقوں کو کامیاب بنائیں. سارے مسلیوں کے ساتھ خود بھی بیٹھے, اپنے آنے والے دوستوں کو, ساتھیوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں جمع کریں. اور ایک عمل گشت کا ہے, بنیادی عمل روزانہ گشت ہوگا, اور جو گھر جا رہے ہیں وہ ہفتے میں 2 گشت کریں گے. گشتوں کے ذریعے سے اپنے دوسرے بھائیوں کی خیرخواہی کرنی ہے, اور ایک ایک مسلمان کی جا کر خوشامد کرنا. گشت جو ہے وہ خوشامد کرنے کا نام ہے, ایک ایک کی جا کر خوشامد کرنی ہے, سمجھانا ہے, اور ایمان کی قیمت بتانی ہے. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ایمان ہے. اس ایمان کی قیمت ابھی ہم بھولے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے, کوئی بیماری کا رونا رو رہا ہے, کوئی اور رونا رو رہا ہے. لیکن اتنا بڑی قیمتی نعمت ہر ایک کے پاس ہے, اس کا استحضار بہت کم ہے کہ چاہے ہمارے پاس مال نہیں ہے, چاہے ہمارے پاس گھر نہیں ہے, چاہے ہمارے پاس زمین جاگیر نہیں ہے, چاہے ہمارے پاس دنیا کی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس ایمان کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک ایمان والے کے پاس جا کر ایمان کی قیمت بتانی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ گشتوں میں جا کر ہر ایمان والے کو ایمان کی قیمت سمجھانی ہے, ایمان کی فضیلتوں کو بولنا ہے,
اور منہ بھر کے بولنا ہے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے. جیسے لوگ سونے کو بولتے ہیں کہ بھائی اتنے تولہ ہے اور 50,000 روپے کا ہے اور اتنے آپ حضرات تو یہی متوجہ آتے جاتے رہیں گے. لوگ ہیں ہمارے جیسے یہ سب لوگ کانات کے وزیر ہوں گے سبھی, باقی ہم اپنے کام میں لگے رہیں. تو ہر ایمان والے کو ایمان کی قیمت بتانی, یہ ہمارے گشتوں کا اس لیے 5 گشتوں میں پہلے ایمان کی بات ہے اور ایمان کا نفع بولنا ہے. ایمان یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا انعام ہے. جیسے کسی کو مال کا انعام ہے کوئی انعام, اس مال کے انعام سے بڑا انعام ایمان کا ہے. اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی. یہ اتنا قیمتی ہے جب تک ایک ایمان والا ہے زمین آسمان کافی ہے. اتنا قیمتی ہے کہ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ ضرور جنت میں جا سکے. ایمان ہی سے دنیا میں راحت ملے گی اور آخرت کی نعمتوں کا مستحق آدمی ایمان سے بنے گا. خوب ایمان کی فضیلتیں جو فضائل میں لکھی ہوئی ہیں ان فضیلتوں کو دھیان سے سنیں گے, وہ موقع پر پھر یاد آئے گی تو وہ ساری فضیلتیں بتائیں گے اور اس بھائی کو تیار کریں گے, لائیں گے اس کو ایمان کی نسبت پر آمادہ کر کے اس کو اگلی نماز کے عنوان پر کہ بھائی ابھی دیکھو آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز کو باقی ہے اور مسجد میں ایک بڑا عمل ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کو بڑا نفع ہوگا. آپ منہ بھر کے بتائیں کہ بہت بڑا نفع ہوگا. روتے روتے نہیں بھائی صاحب اگر آپ چلو نہیں اللہ کے بعد سے تھوڑا سا ہمارا ساتھ دے دو, ایسا نہیں, بلکہ ان کو یہ بتاوے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ان کو لاوے. آئیں گے وہاں پر ان کا استقبال ہوگا اور پھر مسجد میں پہنچے تو وہاں ایمان اعمال کی باتیں ہو رہی ہیں, دین کی محنت کے نفع بتائے جا رہے ہیں. اس میں اس ماحول میں تھوڑی دیر وہ رہے گا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی ارادہ کرے گا. اس طرح روزانہ کشتوں میں اپنا وقت گزارنا ہے. روزانہ عمومی گشت شام کو, یہاں عصر بعد ہو رہا ہے عصر بعد کر لیں, مغرب بعد مناسب ہے مغرب بعد کریں. مقامی حضرات کا ذہن بنا لیں, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے ہمیں کرنا جم کر اس طرح گشت کریں. جس بستی میں جا رہے ایک گشت ہو جا رہا بستی کا رنگ بدل جاتا ہے اگر صحیح گشت ہو جائے. روٹین نہ بنا دیں کام کا, روٹین بنا دیے ان کی نہ آگے کوئی فکر ہے نہ وہ عمل کے وقت کوئی دھیان ہے اس کا. 4 آدمی بیچ دے بیٹھے گشت کر لو 2 آدمی ادھر بیٹھے, بلکہ اس کے اصول آداب کا اچھا مذاکرہ کریں تاکہ سارے ساتھی دھیان کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کے فضیلتیں بتاتے کہ چلنے پھرنے پر وہاں نکل کر ذکر کرنے پر کیا ملے گا, ایک مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے ملنے پر کیا ملے گا. حدیثوں میں آتا ہے جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتا ہے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس دھیان سے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے, ایک لڑکے تھے صحابی موٹے تھے, وہ کہا بیٹا چلو میرے ساتھ, ان کو ساتھ لے کر بازار میں گئے. بازار میں پھرے اور پھر واپس آ گئے. دوسرے دن پھر کہا اس لڑکے سے, ان سے وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ, کہ بیٹا چلو میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ تو بازار لے جاتے ہو, کچھ کام تو ہوتا نہیں آپ کو اور آپ کو واپس آ جاتے ہو. کہاں بیٹے, وہ موٹے تھے تو کہاں موٹے, ہم بازار جو جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو سلام کریں, سلام کرنے کی فضیلت, سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو ہم اس وقت گشتوں میں جا رہے ہیں, اس دھیان کے ساتھ سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے, فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کو فضیلت کے طور پر بولیں گے, بشاشت پیدا ہوگی, بشاشت پیدا ہوگی, کام بوجھ نہیں بنے گا. گشت جو ہے بہت بھاری ہے طبیعت پر, لیکن فضیلت کے استحضار کے ساتھ ہوگا وہ گشت جاندار بن جائے گا. ملاقاتوں میں بھی جاتے ہیں تو ذرا بوجھ پڑتا ہے, مسجد میں بیٹھے رہنے میں مزہ آتا ہے, حرکت نہیں, ہلنا پھرنا نہیں زیادہ. ملاقاتوں میں گشتوں میں محنت میں جو ہے طبیعت کو بوجھ پڑتا ہے. یہ اعمال کو تعلیم میں دھیان سے ان فضیلتوں کو سنیں گے, چلنے پھرنے کی, ملاقات کرنے کی, ذکر کی, دعا کی, مسلمان سے ملنے کی, سلام کرنے کی, ساری چیزوں کی فضیلتیں کتاب میں, اور پھر ان فضیلتوں کے دھیان کے ساتھ کام کریں گے تو طبیعت میں بشاشت پیدا ہوگی. اور جب بشاشت سے کام ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام بہت اثر کرے گا, تھوڑا ہوگا مؤثر ہوگا. اس سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گشتوں سے جی نہ چھڑاؤ بلکہ جم کر محنت کریں. غنیمت سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, یہ موقع کل ملے گا نہیں ملے گا, مسجد بدل جائے گی اور محلے میں چلے جائیں گے, 2 دن رہیں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ 2 دن 3 دن کور کر لیں, اس بستی کے 100% لوگوں سے مل لیں, ان سے ایمان عمل کی باتیں کریں, آخرت کی باتیں کریں اور ان کو بھی کام کے لیے تیار کریں. وہ تیار ہوں گے, ان سے وہ نقد جماعتیں بنے گی, تو ہر جگہ سے پھر نقد جماعتیں تیار کریں.
जमात से जमात क्या की जमातें बना और फिर ये सारी बातें उनको समझा और इज्तिमाई ये काम है और मस्जिद में ऐसे वक्त गुजारना है, जिम्मेदारी की इताअत करनी है, दुआएं करनी है, पूरी बात हिदायत की जो है उनको अच्छी तरह समझा कर फिर उनको रवाना। 3-3 दिन की जमातें करीब में है, मौकाए अपने दो साथी दो चार घंटे के लिए भेज दो उनके पास, नुसरत करें, देखें नए नए लोग हैं कैसे वक्त गुजार रहे हैं, कुछ कमी बेशी उनकी रहबरी करें, कदम उखड़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो भी जम जाए और काम को अच्छी तरह सीखें। तो इस तरह से हर जगह से जमातें तैयार करें और अपने पीछे हर जगह मस्जिद की जमात बनाएं। 2-4-5 आदमी मस्जिद में आने जाने वाले होते ही उनको 2 दिन 3 दिन साथ में रखा, चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, मौका था खाना खिला दिया, अपनों से इतना मानूस कर दिया, इतना मानूस कर दिया कि अब हम उनको जाते जाते वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ देकर जा रहे हैं। भाई देखो रोजाना आती हमारे साथ रहे, इतने घंटे आपने ताउन किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अब हम तो आगे जाएंगे लेकिन आपकी बस्ती में खैर जिंदा रहे और अल्लाह आपको इसका जरिया बना दे, इसके लिए आप करें अपनी बस्ती में काम करते। एक नमाज के बाद किसी को तालीम करें, अमली उनकी तालीम शुरू करवा दें और उनको मुलाकात का तरीका अमलन समझा दें और गश्त अमलन उनको साथ रहकर करवा लें। वो एक दिन आपस के मशवरे से तय करवा लें, एक दिन में आप लोग तय किया और वहाँ पूर्व जवार में जहाँ काम हो रहा है, मशवरा हो रहा है, जिम्मेदार हजरात हैं उनसे उनका रास्ता करवा दें कि वो ये फला बस्ती के लोग हैं, उनको एक आध मरतबा उनके साथ ले जाकर मुलाकात करवा दें ताकि वो उनसे जुड़ जाए और वहाँ उस बस्ती में काम शुरू करें। तो इस तरह मस्जिद व जमात का प्रयास हो जाएगा और हमारे साथियों के 24 घंटे हमारे पास अमानत है। ये सुबह शाम के कष्ट हैं, तालीम है, जिक्र है, दुआ है, सीखना सिखाना है, इन अमाल में 24 घंटे गुजर रहे हो इसकी सारी जमात की करता है। जिम्मेदार के जिम्मे अपनी खुद की भी और अपने साथियों की जानमान अमानत, उसमें से 1 मिनट भी जाए न हो, 1 मिनट भी बर्बाद न हो। इसलिए रोजाना के मशवरे को अच्छी तरह काबू में ला लें और मशवरे से 24 घंटे का निजाम बना लें, जिम्मेदारियाँ तकसीम कर लें और हर साथी को उसका काम समझा दे, खिदमत वालों को खिदमत समझा दे, ऐलान वाले को ऐलान समझा दे और बयान करने वाले को सिखाकर समझा कि क्या बात करनी है, यहाँ क्या सिफात के दायरे में रहकर बात करनी है और फजीलतें बतानी है, फज़ाइल बताने और हालात हज़रा पर कोई बात नहीं करनी है, कोई सियासी बात नहीं करनी है, हमें मेरी नहीं करनी है, अमराज उम्मत बयान नहीं करनी है। जिन बस्तियों में हम जाते हैं वहाँ कुछ बीमारियाँ होती है लोगों की, लोग मस्जिद में नहीं आते हैं या वहाँ की हयाई है या और कोई मरज है वहाँ की लाइन का, उसको हमें बयान नहीं करना है। इज्तिमाई मजलिस का नहीं, इख्तियारी तौर पर, बल्कि उसको अल्लाह के सामने रखना है कि अल्लाह तेरे नमाज से मसला नहीं, अल्लाह ये मुसलमानों की बस्ती है, इस बस्ती में इन चीज़ों की कमी है, अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि तो इनके दिलों में बात डाल दे और हिदायत दे दे। तो इसलिए वो अल्लाह के सामने रखना है और बाकी लोगों के सामने जो है ईमान अमाल अल्लाह का और दीन की मेहनत की फजीलतें इतनी बतानी है कि लोग दीन की मेहनत के लिए तैयार हो जाए और फिर तश्कील करके नमक जमा करने। तो इस तरह से हर साथी की काम समझावे और पूरी जमात एक लेकर होकर जाए और कोई हमारा मकसद नहीं, इससे मोबाइल का इस्तेमाल न करें, घर छोड़कर स्कूल चले जाए ताकि सुकून से इसका सबसे बड़ा हरज इससे होता है। आज की तालीम में बैठा है और किसी का फोन आ गया, आज ये आराम कर रहा है किसी का फोन आ गया, तो यकसुई में इससे हरज होता है। इसलिए यकसू रहें, लब्बियात से, बुनियाद से, रायानी के जितने असबाब हैं उससे अपने आप को खुश कर जाए और ये चारों कामों में अपना वक्त गुजारते हुए रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोना होना है। जो जमानों में जा रहे हैं वो वहाँ पर इन अमाल को कायम करेंगे और जो भाई घरों पर जा रहे हैं 2 दिन से मकामी काम के मुज़ाकरे भी हुए, ईमान अमाल की बातें भी हुई, आप लोगों ने इरादे भी किए हैं, अब पुख्ता तय करके जावे, अल्लाह से अपना मामला कर लें और पुख्ता तय कर लें कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने दीन के साथ अपने दीन पर कायम रहेंगे, साबित कदम रहेंगे और उसके साथ साथ अपनी बस्तियों में ये जो हमारे दावत समझाए वो अपनी ज़रूरत समझ कर लगाएंगे, अपनी ज़रूरत समझकर काम में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम भी अपने दीन पर बाकी रहेंगे और हम अपने पीछे अपनी नस्ल को अच्छा दीन देकर जाएंगे और जितने खुराफात हैं, जितने गुनाह हैं, उन गुनाहों से हमारी और हमारे घर वालों की, हमारी बस्ती वालों की खुराफात से, गुनाहों से, नायानी से और गलतों से अल्लाह पाक हिफाजत करें।
اس سے سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھروں پر جا کر اپنے دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت میں انشاءاللہ جڑے رہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه. میرے بزرگوں اور بات پیارے بھائیوں، دفعہ کا حضرات کے جمنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. نیتیں بھی کیے ہیں، ارادے بھی کیے ہیں، ذمہ داریوں کے وعدے بھی کیے ہیں، سب کو قبول بھی فرمائے.